اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، ہمیں سب سے مختلف بنایا۔ اچھا، فرشتے ہیں، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، کوئی دنیا کا شخص ان کی تعداد ہمیں نہیں بتاتا۔ انبیاء کو معلوم تو انہوں نے تعداد نہیں بتائی، اگر اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں تو انہوں نے کوئی تعداد نہیں بتائی۔ آپ اس حوالے سے بھی ذکر سن چکے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں قیام میں ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں، کچھ رکوع میں، کچھ سجدے میں، کچھ قعدے میں۔ اسی طرح آپ دوسری مخلوق کو دیکھیں گے، مختلف حالتیں۔ یہ انسان کو ایسا بنایا اور اس کو حکم دیا نماز پڑھنے کا، ساری کائنات کی حالتیں آپ کی نماز میں جمع کرتی ہیں کہ آپ اس میں وہ سارے ارکان ادا کر لیتے ہیں۔ پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بنائیں، ذرا غور کریں۔ مثلا ایک پھل لیتے ہیں آپ، اس پھل کا بہترین حصہ آپ کو ملتا ہے کھانے کے لیے، باقی جانوروں کو جائے گا، دوسروں کو، لیکن آپ کو بہترین حصہ۔ تو اے انسان، تجھے اتنی شان والا بنایا، تیرے لیے اتنی ساری نعمتیں بنائیں، اتنا کچھ بنایا، تو پھر بھی رب کو نہیں پہچانتا؟ تو پھر بھی ایمان نہیں لاتا؟ کتنا کچھ کھاتا ہے، کتنے ذائقے، کتنے انچ کی زبان ہے؟ اگر آپ ناپیں، اس زبان پر ہلکی سی طے ہے جو ذائقہ محسوس کرتی ہے۔ اگر اللہ اس طے کو ہٹا دے، آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ میٹھا ہے، کڑوا ہے، ترش ہے، نمکین ہے، کسیلا ہے، پھیکا ہے۔ یہ صرف قوت ذائقہ، صرف اسی کو ہی دیکھ لیں آپ، پھر کتنی ہوا، کتنا پانی، کتنا کچھ۔ تو اے انسان، اللہ کو پہچان۔ یہ کشتی بنا کر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچایا گیا، کیا تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ بچت کن کے لیے ہے؟ کون بچ سکتے ہیں؟ وہ جو ایمان والے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایمان لا کر بچ گئے، نہیں ڈبوئے گئے۔ تو اے امت مصطفیٰ، غور کر، پہچان، تم تو سب سے اعلیٰ نبی کے ساتھ ہو، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ان کے غلام بن جاؤ تو تم بھی عذاب سے بچ جاؤ گے، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ کب؟ جب ہم اپنے آپ کو سچا غلام بنائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان مجرم ہو جائے، اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہلاک ہو جاتی ہیں، بے قصور جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، کیا کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اشرف المخلوقات کہلانے والا انسان، اس کو درست رہنا چاہیے۔ یہ اگر اپنی بھلائی چاہتا ہے، اور اگر بھلائی نہیں چاہتا ہے تو پھر یہ وہ کچھ کرتا ہے جو غالباً باعث شرم یا باعث ندامت، جو بھی آپ اسے کہیں، تو نشانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی آنے والے لوگ پہلے لوگوں کا حال پڑھ کر، سن کر غور کریں، انہوں نے جو غلطی کی تھی ہم وہ غلطی نہ کریں۔ اس میں آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے پیغام۔ ہاں، تکلیف آتی ہے، آزمائے جاتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، کبھی ہمارے اعمال کا نتیجہ، کبھی ہمارے درجے بڑھانے کے لیے، کبھی ہمارا امتحان، اور کبھی وہ ہمارے لیے کسی بڑی بلا سے بچانے کا سبب ہوتے ہیں۔ تو صبر کی تلقین بھی کی گئی، مگر شرط کیا ہے؟ ایمان۔
کیا ہے شرط؟ اور زور سے کہیے. تو ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے. دعا کیا کریں یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے. شیطان برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو ایمان کی سلامتی مانگا کریں. ایمان کے ساتھ موت کے جب موت آئے ایمان پر آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. سارا واقعہ سن لیا نوح علیہ السلام کا. پہچانو اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے. دنیا میں عزت کی خواہش ہے، اللہ سے مہربانی چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا سچا بندہ بننا ہے، اس کا کہنا ماننا ہے، اس سے ڈرنا ہے، اس کی نافرمانی نہیں. اب جو آخری بات کر کے پھر آگے بڑھوں، دین میں ہر عبادت کی غرض و غایت بتا چکا آپ کو کیا ہے؟ تقوی. یہ عربی کا لفظ ہے تقوی. تقوی کرنے والے کو متقی کہتے ہیں. تقوی کے معنی بچنے کے بھی ہیں، ڈرنے کے بھی ہیں. اللہ سے ڈرنا اور نافرمانی سے بچنا. متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا. پرہیزگار کا کیا مطلب؟ کہ گناہ سے دور رہنا، پرہیز کرنا، نافرمانی سے پرہیز کرنا، اپنے آپ کو دور رکھنا، الگ رکھنا. مجھے چھوٹی سی تکلیف ہو تو پرہیز بتا دے ڈاکٹر، ہم وہ کرتے ہیں کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے، بڑے نہیں. تو عذاب سے بھی پرہیز کرنا ہے کہ وہ ہمیں نہ پہنچے. تو ہمیں گناہ نہیں کرنا، ہو جائے توبہ کرنی ہے. یاد رہے اللہ کے نزدیک رنگ، ذات، پات، نسل، علاقہ، اس کی کوئی وہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا. مچھر کے یا مکھی کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا. آج ہم پڑھتے ہیں فلاں اتنا امیر ہے، فلاں اتنا امیر ہے، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں کے پاس اتنے محل ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا سامان ہے. لے کے کیا جائے گا؟ آواز آئے بولیے نا. کیوں کہلوا رہا ہوں بار بار؟ تو پھر اسی کے لیے کیوں پریشان ہے؟ جو چھوڑ کے جانا ہے، جو رہ جانا ہے، اسی کے لیے پریشان ہے. اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اور سب چھوڑ کے جانا ہے. اور جو لے کے جانا ہے اس کی تیاری نہیں. موت سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں. عذاب سے بچنے کی کوشش کر سکتے؟ وہ نہیں کر رہے. موت سے بچنا چاہتے ہیں جس سے بچ نہیں سکتے، اور عذاب سے بچ سکتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو کیا سمجھدار ہیں؟ سوچنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یاد رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان والا ہی عزت والا ہے. عزت والا کون ہے؟ ایمان والا. ایمان کے بغیر عزت کا تصور یہ عارضی ہے. دنیا میں اخبار میں چھپ گئے، خبروں میں آ گئے 2 دن، تیسرے دن پتہ ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے. میں آسان مثال دے دوں. 100 سال پہلے کون بادشاہ تھا؟ کتنوں کو نام معلوم ہے؟ اونچی. اچھا، آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی بیٹا ہو جائے نام چلے گا، بہت اچھی بات ہے. اولاد مانگنا، بیٹا مانگنا بری بات نہیں ہے. آپ کی یہ خواہش کہ میرا نام رہے نیکی کے ساتھ، یہ بھی بری خواہش نہیں ہے.
مگر جتنے بیٹھے ہیں ان سے میں ان کی 4 پشتوں تک نام پوچھ لوں تو معلوم ہوں گے؟ تو کیا نام چلا رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو کبھی رشتہ داری کے، رشتے ناتوں کے نام، ان کے حقوق بتائے؟ بھائی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، خالہ کا کیا ہے، پھوپھی کا کیا ہے، چچا کا کیا ہے، ماموں کا کیا ہے؟ یہ جو رشتے ناتے ہیں ہمارے، دادا دادی، نانا نانی، یہ دائیں بائیں کبھی آپ نے بتایا؟ کتنے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اور جو باہر رہتے ہیں ان کو بالکل ہی نہیں معلوم ہوگا کہ جی ہمارے وطن میں ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں، کیا کیا رشتہ ہے ان سے۔ وہ کبھی ملتے ہیں تو ایسے اجنبی کہ پتہ نہیں کون ہے یہ جو ہمارے سامنے۔ تو یہ نام کی خواہش بہت، سب کو میری شہرت ہو جائے، میرا نام ہو جائے، مجھے لوگ پہچاننے لگیں، حالانکہ یہ خواہش اچھی، بعد میں آپ گھبراتے ہیں، یار کتنے لوگوں کو پورا اتروں میں، کتنوں سے نباہ کروں میں، کیا کروں؟ وہ جو ہوتے ہیں ذرے سے پہاڑ بن جائیں، پھر ان کو نیچے کی طرف دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام تھا ایاز، جس کو اس نے اپنا خاص مشیر بنایا ہوا تھا، احمد ایاز۔ اس کے بارے میں ایک شکایت آئی، کیونکہ دوسرے وزیر جانتے تھے بادشاہ اس کو بہت زیادہ چاہتا ہے، وہ چاہتے تھے بادشاہ کی نظر سے اس کو گرائیں۔ انہوں نے شکایت کی کہ یہ دربار سے اٹھ کر جو اس کا تہہ خانہ ہے، بیسمنٹ جس میں کمرہ ہے، اس میں جاتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے اور روز جاتا ہے۔ ہمیں شبہ ہے کہ اس نے کچھ خزانہ چھپایا ہوا ہے یا کوئی چیز وہاں پر لے جا کے رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے شبہ نہیں ہے، آؤ تمہاری تسلی کر دوں۔ اس نے ایاز سے کہا اپنے کمرے میں لے کے چلو۔ ایاز نے کہا چلیے۔ آئے، وہاں پر ایک بہت ہی، جس کو آپ بوسیدہ حالت کہیں، خراب حالت میں ایک چھوٹا سا صندوق رکھا ہوا تھا، جس طرح ٹین کے ہوتے تھے پہلے یا چادر کے ہوتے تھے، چھوٹا سا صندوق وہ رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس کو کھولو، اس نے کھول دیا تو اس میں ایک ٹوٹی ہوئی جوتی، پھٹا ہوا لباس رکھا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سارے کے سارے وزیر تو شرمندہ ہو گئے کہ ہم پتہ نہیں کیا سمجھے تھے، نکلا کیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب میں آپ کے پاس پہلی مرتبہ آیا تھا میں نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، یہ پھٹا ہوا جوڑا تھا، ٹوٹی ہوئی چپل تھی، یہ میرے پاس تھا، تو میں آپ کے ساتھ دربار میں بیٹھتا ہوں، آپ مجھے اعلیٰ مسند اونچی جگہ پر بٹھاتے ہیں، تو میں روز آ کر اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں ایاز یہ تھا تیرا حال، اپنی اوقات یاد رکھنا۔ تو میں اپنے آپ کو، تاکہ مجھ میں گھمنڈ نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، جس کو آپ غرور کہتے ہیں، تو ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہو، آپ کے ہاں یہ کہاوت ہے بنانے میں صدیاں لگتی ہیں، بگڑنے میں سیکنڈ لگتے ہیں، لمحے۔ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے خیر نہ رہے، ہم اپنے آپ کو برائی کا یا وبال کا یا عذاب کا مستحق بنا لیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو آر دلاتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں، مگر خود پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اہل کرم ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ قدر کرنی چاہیے، بے قدری کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے، نعمت۔ اور قرآن نے واضح کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک مکرم عزت والا کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔
زیادہ متقی ہے. اور پھر اس کے بعد فرما دیا کہ یہ لوگ جو شکر کرنے والے اور وہ لوگ جو ایمان لا کر اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہونے والے ہیں یہ ہدایت پاتے ہیں. ذلیل لوگ ہدایت پا سکتے کیوں؟ ان کو اچھا ہی نہیں لگتا. ان کو جتنی تلقین کرو برا لگتا ہے، ان کو نیکی کا کہو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو پھر وہ اپنے آپ پر دروازے بند کر لیتے ہیں. یہ اپنا اپنا نصیب. اللہ کا شکر کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا نام لینے کی توفیق ملی ہے، تجھے یاد کرنے کی توفیق ملی ہے. جو لوگ مسجد نہیں آتے، نیکی نہیں کرتے یا غلط عادتوں میں ہیں، وہ شاید سمجھ رہے ہیں ہم بڑے مزے میں ہیں. ان کا یہی تو سب سے بڑا عذاب ہے کہ ان کو ادھر آنے کی توفیق نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نوح علیہ السلام کی وہ قوم جو نافرمان تھی ان کی طرح نہ بنیں، اور ہم اپنے آپ کو بہتر کریں